سب سے اہم نقطہ ہماری اس پوری گفتگو میں جس نقطے کے ارد گرد ساری توجیحات، سارے جتنے فریقین ہیں ان کے مواقف گردش کرتے ہیں اور سب کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے، وہ یورش ہے جو سیدنا عثمان کے قتل کی صورت میں نمایاں ہوئی۔ سوال ہر آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے جس نے آپ کا ان 14-15 گھنٹوں پہ مشتمل یہ پورے موقف کو سنا قسطوں پہ، کہ ایک فریق اگر یہ کہہ رہا ہے کہ قاتلین عثمان کو الگ کریں، ان سے قصاص لیں، وہ فریق جب خود حکومت میں آتا ہے، 19 سالہ دور اقتدار ہے، اس دور اقتدار میں آنے کا جو محرک ہے وہ یہ قضیہ، یہ معاملہ بنتا ہے، تو اگر اقتدار کی خواہش، اقتدار کی کشمکش میں خود حکومت پہ برجمان ہونے کی ایک جستجو نہیں تھی، تو پھر اصل محرک کا کیا ہوا، قاتلین عثمان کا کیا ہوا؟ 19 سالہ بلا شرکت غیر دور اقتدار ہے سیدنا امیر معاویہ نے جس بنیاد پہ سب کچھ ہوا، جمل بھی ہوئی، صفین بھی ہوئی، قتل و غارت گری بھی ہوئی، اس کے لیے کیا کیا؟ قاتلین عثمان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بلوے کی صورت پیدا ہوئی تھی، لوگ وہاں ٹوٹ پڑے تھے، اور سیدنا عثمان کے گھر میں بھی جو لوگ داخل ہوئے وہ بھی کوئی ایک دو نہیں تھے، بلکہ ایک ہجوم سا داخل ہو گیا تھا۔ ان میں کس نے جا کے ہاتھ بڑھایا، کس نے جا کے قتل کیا، اس میں دو لوگ ہیں جن کے نمایاں ترین نام ہیں۔ ایک محمد بن ابی بکر جو خود سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور جن کی ولادت، جن کی پرورش یہ سب سیدنا علی کے ہاں ہوئی ہے۔ یعنی سیدنا صدیق کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ سے سیدنا علی نے شادی کر لی تھی، تو یہ انہی کے ہاں پلے بڑے ہیں۔ دوسرے مالک الاشتر، یہ دونوں کے دونوں وہ تھے کہ جن کی طرف انگلی اٹھا کے کہا جا سکتا تھا کہ یہ قاتلین عثمان ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ مقدمہ تو چلے گا، اس کے بعد ہی آپ کو اقدام کرنا چاہیے۔ یہ دو لوگ تھے۔ یہ کتنے نمایاں تھے اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ ہمارے ممنوع و مخدوم مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی جو میرے نقطہ نظر سے بہت مختلف بات کو ایک مقدمے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کے تمام اقدامات کی میں توجیہ کر سکتا ہوں، لیکن ان دونوں کو انہوں نے جو حیثیت دی اور جس طرح محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بعد میں بنا دیا، اس کی کوئی توجیہ میں کرنے سے قاصر ہوں۔ سیدنا عثمان کے قتل کے بعد، سیدنا عثمان کے قتل کے بعد جب انہوں نے حکومت سنبھالی اس کے بعد ہی گورنر بنائیں گے نا، تو یہ اتنے نمایاں ہیں۔ یہ دونوں تو رخصت کیے جا چکے تھے، اب رہ گئے باقی لوگ۔ تو باقی لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شخص متعین نہیں تھا، ان کے بارے میں یہ بحث باقی تھی۔ چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جب اس طرح کا کوئی آدمی بالکل نمایاں ہو کے سامنے آیا، اس سے قصاص لے لیا گیا۔ اس کی پوری تفصیلات آپ کو بہت سی تصنیفات میں مل جائیں گی، لیکن دو نمایاں آدمی جن کو فی الواقع پکڑنا چاہیے تھا اور جو اس وقت سب سے زیادہ سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ دونوں رخصت ہو چکے تھے اس سے پہلے۔ ٹھیک، ہم سب آپ ہر فریق کے موقف کی، اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک عقلی، ایک جو میسر معلومات، قرائن، شواہد ہیں اس میں توجیہ کرتے ہیں۔ سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہوگا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ اگر سیدنا عثمان ایک خلیفۃ المسلمین کی جگہ پر فائز تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے قاتلین متعین تھے، ظاہری بات ہے یہ بات تو سیدنا علی بھی جانتے ہوں گے، ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت، قدر و منزلت، آپ نے ان کی خود فہم و فراست کی مثالیں بھی دیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی کیا توجیہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے؟ سیدنا علی کی جگہ پر اگر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ان دو نمایاں لوگوں کو نہ صرف یہ کہ قصاص دینا تو دور کی بات، بلکہ اتنے بڑے مناصب پر اس طرح کے بلوے، اس طرح کے قتل، اس طرح کی ایک انتہائی اقدام کے بعد اس پر فائز کر دینا، اس کی کیا کوئی توجیہ آپ کو نظر آتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے ان کا پورا مقدمہ بیان کیا ہے اور ہر لحاظ سے دفاع کیا ہے۔ ان دو باتوں کا وہ بھی دفاع نہیں کر سکے، کسی لحاظ سے بھی دفاع نہیں کر سکے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے۔ اچھا، یعنی اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک محل ہے۔ سیدنا علی نے ایک فیصلہ کیا، یہ فیصلہ تھا اقتدار سنبھالنے کا۔ اس موقع پر دو رویے ہو سکتے تھے۔ ایک رویہ یہ تھا کہ جب یہ درخواست ان سے کی گئی تو وہ یہ کہتے کہ میں یہ اقدام نہیں کروں گا، اس کا انتظار کیا جائے گا کہ اطراف و اکناف سے قریش کی لیڈرشپ آ جائے یا مسلمانوں کے رہنما آ جائے یا وہ تمام لوگ جو اس وقت ارباب حل و عقد کہے جا سکتے ہیں وہ جمع ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنی آزادانہ رائے سے چاہیں تو میرا انتخاب کریں، چاہیں تو کسی اور کا انتخاب کر لیں۔ اس موقع کے اوپر وہ آگے بڑھ کر زمام اقتدار نہ سنبھالتے۔ ایک فیصلہ یہ ہو سکتا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بات البتہ طے ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ پہلی صورت شاید بہتر ہوتی، لیکن انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ یہ حضرات جس طریقے سے قبضہ کر چکے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ایک قتل و غارت گری کی صورت پیدا کر دی تھی، اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سیدنا علی نے نہایت نیک نیتی کے ساتھ، اور تمام قرائن بتاتے ہیں کہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ وہ اقتدار سنبھال لیں۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت وہ ممتاز ترین شخصیت تھے، یعنی یہ چیز بھی محرک بنتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کون آدمی ہے کہ جو اس وقت سنبھالے گا اور جس پر اتفاق ہو سکے گا۔ ایسے موقعوں پر آپ تحری کرتے ہیں، ایک رائے قائم کرتے ہیں، وہ رائے انہوں نے قائم کی اور اقتدار سنبھال لیا۔ اقتدار سنبھال لیا تو ایک نتیجہ یہ نکل سکتا تھا
کہ ان کے اس اقدام کو قبول کر لیا جاتا. انہوں نے جو فرمان جاری کیے تھے ان کی لوگ اطاعت کرتے، اور جہاں جہاں مختلف گورنر موجود تھے وہ سب کے سب اسی طریقے سے سر تسلیم خم کر دیتے جیسے کہ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے ہاں طریقہ رہا تھا. سیدہ عائشہ کی قیادت میں جو لوگ جمع ہو گئے تو وہ بھی نہ ہوتے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی وہ موقف نہ اختیار کرتے. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی. تو یہ بالکل وہی چیز ہوتی جس کو سیدنا عمر نے سیدنا صدیق کے بارے میں بیان کیا تھا کہ میں نے فیصلہ تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھا. یہاں جو فیصلہ انہوں نے کیا اس سے عملی طور پر شر پیدا ہو گیا، یعنی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا بہت سے لوگوں نے، آہستہ آہستہ اس کی مخالفت بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی صورت رہ جاتی تھی ایک کہ جو لوگ بھی ان کے پاس آ گئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ نظم و نسق چلائیں. یعنی جب آپ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور وہ اپنے اس اقدام کو واپس بھی نہیں لے رہے تو پھر انہی لوگوں کے ذریعے سے وہ حکومت کا نظم بھی چلائیں گے، وہی لوگ ان کے لشکروں کی قیادت بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے مرحلے میں ان کی حیثیت تسلیم کر لی. تو میرے نزدیک جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ بانجھ نہیں ہوتا، اس کے بعد نتائج ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی بعض چیزوں کو اسی طرح گوارا کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ گوارا کیا. ٹھیک ہے.